حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف کی حدیث ہے، ارشاد فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت ہے، آپ بہت زیادہ سخی تھے۔ اللہ اکبر۔ وکان اجود ما یکون فی رمضان، رمضان کا مہینہ آتا جب جبریل امین آپ کے پاس آیا کرتے تھے، حین یلقاہ جبریل وکان یلقاہ فی کل لیلۃ من رمضان فیدارس القرآن، قرآن کا دور کیا کرتے تھے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ بیٹھ کر، اور رمضان میں تو آپ کی جود و سخاوت اور بڑھ جایا کرتی تھی۔ ارے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی جود و سخاوت کے عالم کیا تھے، نظارے کیا تھے، کس طرح کی ہوتی تھی۔ آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک الفاظ استعمال کیے، اللہ اکبر، اتنے جامع الفاظ، اتنے کامل الفاظ۔ آپ نے فرمایا کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو جود و سخاوت ہے، جاننا چاہتے ہو کس انداز کی تھی، کیفیت کیا تھی، کس طرح کی تھی؟ فرمایا فلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو جود و سخاوت ہے، اجودا بالخیر من الریح المرسلہ، کہ ایک تیز ہوا چلتی ہے، اس تیز ہوا سے بھی زیادہ مؤثر نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی جود و سخاوت ہوا کرتی تھی۔ بات یہ ہے کہ آپ نے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی جود و سخاوت کو تیز ہوا سے تشبیہ کیوں دی؟ علماء نے بیان کیا کہ اس تشبیہ کی ایک وجہ یہ ہے کہ جب ہوا چلتی ہے تو نہ امیر کو دیکھتی ہے، نہ غریب کو دیکھتی ہے، انسانوں کو بھی فیضیاب کرتی ہے، جانوروں کو بھی فیضیاب کرتی ہے، درختوں کو بھی فیضیاب کرتی ہے، زمین کو بھی فیضیاب کرتی ہے، ہر چیز ہوا سے فائدہ اٹھاتی ہے، ہر ایک کو فیضیاب کرتی ہوئی آگے بڑھ جاتی ہے۔ تو جس طریقے سے ہوا کا فیضان بہت زیادہ ہے، دنیا کے اندر ہر چیز قیمتی ہے، یہاں تک کہ آج کے دور میں تو پانی بھی بڑا قیمتی ہے، لیکن آج بھی ہوا جو ہے بالکل مفت ہے، مفت کی ملتی ہے، ہم جب چاہتے ہیں کھلی ہوا میں سانس لے سکتے ہیں۔ تو جس طریقے سے ہوا کا فیضان ہے، ہوا کی منفیت ہے، ہوا کا فائدہ ہے، نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سخاوت ہے اس تیز ہوا سے بھی زیادہ ہے۔